نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعین۔ حمد و ثنا بڑائی کبریائی کے تمام مبارک کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا تن تنہا خالق مالک رازق قابض رافع بگڑی بنانے والا بیڑے پار لگانے والا ڈوبتوں کو ترانے والا، درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین، دلوں کی بہار، مدینہ کے تاجدار، فخر الرسل امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر، طیب و طاہر پر، رحمت اور بخشش کی دعا حضرات صحابہ کرام پر، اہل بیت عظام پر اور اولیاء کرام اور بزرگان دین پر جو ہے اللہ ان پر رحمتوں کی برکھا برسائے، سارے اولیاء پر، سارے صحابہ پر، ساری اہل بیت کی ساری کڑیوں پر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد عزیز بھائیوں، آج کا ہمارا عنوان فوت شدہ بزرگوں، فوت شدہ پیاروں کے حق کیا ہے، حقوق۔ جن بزرگوں یا جن ماں اور باپ کی بدولت، جن کی تربیت، جن کے پالنے پوسنے کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ابھر کر سامنے آئے ہیں، بڑی عمدہ اعلیٰ جگہوں پر، سیٹوں پر اللہ نے ہمیں روزگار کے مواقع دیے ہیں، عزت و احترام اور اکرام دیا ہے، اعزاز سے نوازا ہے۔ ان کے بارے میں بھی ہم نے کبھی کچھ سوچا ہے، ان کو بھی ہم نے کبھی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، ان کے لیے بھی کوئی ہم نے عمل خیر کیا ہے، صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ان کے کیا حق ہیں پیاروں کے؟ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مر گیا مردود نہ فاتحہ درود۔ یہ جو وہابی ہوتے ہیں نا، یہ وہابی بس نہ یہ کل کرتے ہیں، نہ یہ 40واں کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ ابھی ہماری گلی میں ایک بزرگ عورت فوت ہو گئی ہے، اب جناب آج کل وہ اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے، آج اس کے لیے دیگیں پک رہی ہیں، اور وہی مشٹنڈے جن کی دیگیں پہلے ہی بڑی بڑی ہیں وہ دیگوں کو غرق کر کے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی مسجد میں جنہوں نے نہیں گھس کے دیکھا ہے وہ جناب وہاں گٹکیں پڑھ رہے ہیں اور جناب سپارے پڑھ رہے ہیں۔ او بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بس تم ایک آدھ دن مقرر کر لو اور بس، نہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ ان بزرگوں کے ہم وقت ساتھ چلو، ان بزرگوں کے ہم وقت ان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ ہمارا تو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ جن بزرگوں نے جس ماں اور باپ نے آپ کو اپنی جگر کا خون پلایا ہے، وہ کیا ان کا حق صرف اتنا ہے کہ ان کے مرنے کے تیسرے دن بعد آپ کل خوانی یا قرآن خوانی یا کچھ ایسا ویسا کر کے کسی مولوی بڑے کلے اور شملے والے کو بلا کر جو ہے کھا پی کر جو ہے، کئی بزرگوں کو دیکھا وہ جناب پھلوں اور فروٹ کی تھالیاں سجائی ہوتی ہیں سامنے، بھلے سے زندگی میں ان کو کبھی باپ کو پوچھے تک نہ ہو، کھلایا تک نہ ہو، اور مولوی کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے برادری کیا کہے گی کہ اس نے کل بھی نہیں کیا اپنے باپ کی۔ کیسا بدبخت ہے
ہاں جی اس باپ نے اسے کتنا کچھ دیا ہے، اس ترکہ چھوڑا ہے، وراثت میں اتنا کچھ مال چھوڑا ہے، باپ کے لیے کوئی 10-20 ہزار بھی نہیں خرچ کر سکے۔ دنیا کیا کہے گی، ناک کٹ جائے گی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، مولویوں کے سامنے جناب ہاں جی بریانی کی پلیٹیں اور دیگیں اور جناب فروٹ فواکے کی طرح ہاں جی پراتیں سج کر آئی ہوئی ہیں، اور مولوی بھی جناب ہاں جی دیکھ کے جھوم جھوم کے جناب اللہ ہاں جی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مولوی جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا ہے جی۔ ہاں جی پتہ ہے نا مٹی سامنے پڑی ہے ہاں جی، اور جو تھدیاں آئیں گی، جیب جو وزنی ہوگی وہ علاوہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان مشٹنڈوں کو پالنے کی بجائے آپ اپنے ماں باپ کو خود صدقہ جاریہ اور ہدیہ بھیجتے رہیں، ساری زندگی کا کام ہے یہ۔ کوئی ایک ہاں جی وہ ایسے محسن ہیں واللہ العظیم کہ ان کے لیے یہ بہت بڑی بے رخی اور بے وفائی ہے کہ ہم بس ایک دن مقرر کر لیں، ہاں جی یہ جی کلخانی ہے، تیسرا دن ہے، یہ جی ساتہ ہے جی، یہ جی دسا ہے جی، یہ 40واں ہے جی، یہ جی برسی ہے جی، بس یہی کچھ۔ او بھائی میرے پیارے بھائی، نہیں۔ تو آج انشاءاللہ خطبہ میں ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ رب العالمین نے تو دعا سکھائی ہے، بتائیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ جو ہمارے بھائی ایمان پر چلے گئے ہیں ہم سے پہلے، ان کی مغفرت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبرستان جانے کے وقت کی دعا ایسی بتائی ہے کہ جس کے لیے ان قبرستان والوں کے لیے، اس شہر خموشہ والوں کے لیے بخششوں کا پیغام چلے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالعصر، ہاں جی اے اس شہان کے، اس شہر کے باسیوں، تم پر اللہ سلامتی بھیجے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی معاف کرے اور ہمیں بھی معاف کرے، انتم سلفون ونحن بالعصر، تم ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور یہی باب تھا بھائیو، جب انسان آنکھ کھولتا ہے نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کرنا خود کچھ نہیں ہے اور ان پیاروں کے لیے مختصر وقت، مختصر جنازہ بھی پڑھنا ہے تو آپ دیکھ لیں جنازہ کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر ہم جیسا کوئی بندہ کہہ دے کہ بھائی یہ جنازہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور کم از کم اس کے ساتھ بھلائی جاتے ہوئے تو کم از کم آخری وقت میں کوئی خلوص سے، کوئی لمبی، کوئی بار بار اس کے لیے وہ مسنون دعائیں پڑھ لو، وہ مسنون جنازہ پڑھ لو جو قبول ہو اللہ کے ہاں جو ہے، اور اللہ کے حبیب کا طریقہ کار ہو جو ہے، وہ جنازہ بھی صحیح پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور بعد میں خود ساختہ رسومات کا ایک پلندہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مولوی کے لیے کمانے کا ایک دھندا کھڑا ہوتا ہے۔ انسان میرے بھائیوں آنکھ کھولتا ہے تو ہر طرف پیار کرنے والوں کے ایک جماعت اسے سامنے نظر آتی ہے، مبارکبادیوں کے معاملات چلتے ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو سبھی بلا لیے جاتے ہیں، سبھی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں چل رہی ہوتی ہیں، ہاں جی بدھائیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ نے ایک مسنون عمل دیا ہے، عقیقے کا جو ہے 7ویں دن اس کا جو ہے عقیقہ ہو رہا ہے، خوشیوں کے یہ سارے شادمانے جو ہے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں اور مٹھائیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جوان دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہے عالم بچپن سے جو ہے عالم شباب اور جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب دیکھتا ہے شباب میں پہنچ کر تو والدین، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، دوست، اس کے پیارے سجن ساتھی بیلی جو ہے یکے بعد دیگرے ایک نہ ایک کر کے جو ہے اسے جدائیگی اور اس سے جو ہے رخصتی اور اس سے جو ہے موت کی وادیوں میں جو ہے گم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا جن پیاروں سے پیار پا کر وہ جو ہے جوان ہوا تھا، ان کی جدائی، ان کا اس دنیا سے، دھرتی سے چلے جانا، ہاں جی اللہ اکبر، جو ہے یہ غمگین معاملہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر بندے نے مٹی کے سپرد ہونا ہے۔ تو یہ پیارے بھائیوں، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ بے شک وہ آگے چلے گئے، اگلے جہان میں چلے گئے تو ہم جڑ کے رہ سکتے ہیں۔ مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب بندہ مر جاتا ہے نا اس کے عمل منقطع کر دیے جاتے ہیں، الا من ثلاث، 3 چیزیں چلتی ہیں، صدقۃ جاریۃ، اللہ صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی خیر کا کام، او ولد صالح یدعو لہ، اور نیک بچہ۔ اللہ معاف فرمائے، ہم آج اپنے بچوں کو، اولاد کو
ہمارے دل میں یہ لگن تڑپ اور فکر ہوتی ہے کہ ہم ان کو کسی اچھے شعبے اور عہدے پر کھڑا کر دیں تاکہ یہ روزگار کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس کو اچھی ڈگر اور لائن پر کھڑا کر دیں تاکہ یہ دنیا میں آخرت میں جو ہے مجھے بھی یہ بخشوائے، میرے لیے بھی جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے، میرے لیے بھی اتحیات میں بیٹھ کر ربنا اغفر لی کہے، ربنا اغفر لی ولوالدی کہے۔ اس طرف جو ہے بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، اس طرح بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ میری بچی کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی عالم دین بن جائے، کوئی جو ہے صحیح راہ پر صراط مستقیم پر چل پڑے جو ہے، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرا کھاتا چلتا رہے، کھلا رہے۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع کر دیے جاتے ہیں، اس کا چیپٹر رجسٹر اعمال کا صندوق پوٹلی بند ہو جاتی ہے، الا من ثلاث، تین چیزیں چلتی ہیں، تین چیزیں جو ہے صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، ہاں ایسا کوئی علم پڑھا گیا دین کا، قرآن کا، اسلام کا، ہاں جی وہ آگے سے آگے پڑھتے پڑھاتے رہے، اور علم ينتفع به فتح، ان سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہا، اور والد صالح يدعو له، نیک بیٹا چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہا۔ تین چیزوں کا اجر اس کے لیے چل رہا ہے، تین چیزوں کا اجر اس کے لیے چل رہا ہے۔ اب میں دیکھوں کہ میں نے اس میں کون سا جو ہے چیپٹر سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو مبارکبادی ہوتی ہیں، اور جب بندہ آنکھ بند کرتا ہے تو پھر شور و شغب ہوتا ہے، واویلا ہوتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، آنکھوں میں نمی اور جو ہے آنسو ہوتے ہیں، پھر جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، غم کے اندوہ جو ہے۔ میرے بھائی اسی طرح غور فرمائیں، کائنات کے سردار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو ہے پیارا باپ آپ کا عبداللہ، ہاں جی وہ آپ کی ولادت سے پہلے جو ہے 6 مہینے پہلے جو ہے فوت ہو چکا ہے، ولادت سے پہلے جدائی دے گی۔ والدہ محترمہ بھی چلی گئی، دادا جان بھی چلے گئے، چچا جان بھی چلے گئے، غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی جو ہے چلے گئے، آپ کے کتنے بچے آپ کی زندگی میں جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے چلے گئے، سینکڑوں صحابہ کرام کو آپ نے غمناک ہونے کی حالت میں جو ہے بہتے برستے آنسو کے ساتھ جو ہے پلکوں کے ساتھ، بھیگی پلکوں کے ساتھ آپ نے ان کو رخصت کیا، کئی صحابہ کرام کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور کبھی ان پیاروں کو فراموش نہیں کیا جیسے آج ہم بھول جاتے ہیں نا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ ہمارے بزرگ، ہمارے ابا حضور، ہماری اماں جان، چاچے مامے پھوپھیے ماسیاں چاچیاں جو ہے یہ ہمارے پیارے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کی دعاؤں سے، ان کی بھاگ دوڑ سے، ان کے جگر کے خون پی کر ماں کے ہم جوان ہوئے، شباب کو پہنچے ہیں۔ ان کا یہ حق صرف نہیں ہے کہ بس 1-2 دن ان کے لیے کوئی قرآن خوانی کر کے جو ہے بس اس کے بعد ہم ان کو میں ساری زندگی ان کے لیے جڑ کر رہنا ہے، ان کے لیے دعا کا ہاتھ نہیں جو ہے نیچے گرانا، اٹھائے چلے ان کے لیے یعنی ہر وقت دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے پیار کی باتیں کرتے تھے، فلاں میرا یار ایسا ہے، فلاں میرا یار ایسا ہے، ان کا ذکر خیر کرتے تھے جو ہے، اور رو کر جی بھر کر ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے آج کی اس سنگ دل دنیا نے نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اتنے پتھر دل ہو گئے ہم، مال کی محبت نے ہمارے دلوں کو اتنا سخت بنا دیا کہ ہم اپنے محسن شخصیات کو، ہم اپنے پیاروں کو جو ہے اللہ اکبر اس طرح بھلا دیا ہے۔ ان کے حقوق ادا کرنا تو بات کی بات ہے جو ہے، اللہ ہماری زبان پر سال تک، کئی سالوں تک جو ہے ان کا ذکر خیر ہی کوئی نہیں آتا، اپنے بزرگوں کا، اپنی اماں کا، اپنے ابا حضور کا، ہم کبھی ان کو بھولے سے جو ہے یاد نہیں کر پاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ان پیاروں کو یاد رکھو جو ہے، ان پیاروں نے آپ کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے اپنی زندگی پھیکی کر دی ہے، تمہیں پروان چڑھانے کے لیے، شباب اور جو ہے جوانی تک پہنچانے کے لیے اپنی جوانیوں کو گلایا ہے، مٹایا ہے جو ہے۔ اللہ اکبر جو ہے یاد رکھو، اگر آپ اپنے پیاروں کو یاد رکھیں گے تو ہاں جی کل کلاں کو جی اللہ اکبر جو ہے آپ کے پیارے بھی آپ کو یاد رکھیں گے، اگر آپ اپنے پیاروں کو یاد رکھیں گے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے بھائیو، بس ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4 دن ان کے لیے کچھ قرآن خوانی کل خوانی کی اور بس ختم، 2-4 دیگیں پکائیں اور خود ہی مشٹنڈے جو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے دیگڑے پہلے سے بڑے بڑے دیگ ہیں، ہاں جی ان کو کھلا پلا کے رشتہ داروں کو، وہ جو اگر آپ ان سے ساتھ بھلائی کرنا ہی چاہتے ہیں اپنی اماں کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ، تو جو ہے تھوڑے خیر کے کام ہیں، رجوعوں کو رجانا ضروری ہے
کسی مدرسے میں دے دیں، کسی مسجد میں مستقل کوئی کام کرا دیں، تاکہ جب تک یہ زندگی اور جو ہے دنیا رہے گی، مسجد رہے گی، ظاہر ہے وہ سارا کا سارا ثواب اس کو اماں کو ابا کو ملتا رہے گا۔ اور ان کے حقوق خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، پھر دعاؤں کے انبار دے دیں انہیں، بالآخر انشاءاللہ جنت میں آپ کو ان پیاروں کا ساتھ بھی ملنے والا ہے۔ پہلا قرض کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے پیاروں کا، کہ ان کا قرض ادا کریں۔ مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد نا جناب اولاد لڑ رہی ہوتی ہے ورثے کے لیے، ترکے کے لیے، مال کے لیے جو ابا حضور نے چھوڑا ہے۔ ایک بندے نے میرے پیسے دینے تھے، میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا آپ کے ابا حضور مر گئے، میرے اپنے ساتھ کی بات ہے، 12,000 روپے تھے۔ میں نے کہا جی وہ ابا حضور نے پیسے دینے تھے، تو ایک کو کہا، دوسرے بیٹے کو کہا، کسی نے نہیں۔ ظاہر ہے اس کا ترکہ بہت ساری پراپرٹی تھی اس بندے کی، پراپرٹی تقسیم کرنے میں سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور ابا حضور کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ کوئی نہیں اتار رہا۔ تو میرے بھائیوں، حد درجہ ضروری ہے، جیسے ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اپنے باپ کی وراثت اور مال کو لینے کے لیے، اس طرح باپ کا اگر باپ مقروض مرا ہے اس باپ کے قرضے کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کا قرض بھی اگر یعنی اس بندے پر اگر حج فرض تھا تو وہ حج بھی کروایا جائے، کیا جائے۔ حج بدل بھی بندہ وہ کر سکتا ہے جس نے خود پہلے اپنا حج کر رکھا ہو۔ مثلا آپ کے ابو پر حج فرض تھا، وہ بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکا ہے، تو اب وہ فوت ہو گیا، تو اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ حج کریں۔ جونیا قبیلے کی ایک عورت حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کے حبیب، میری ماں نے حج کے لیے نظر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو اس کو ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ عرض کی حضور کرتی۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا قرض ادا کیا جائے۔ جب اس پر حج فرض ہو چکا تھا، وہ کسی بھی وجہ سے نہیں کر پائی ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے آپ اس کو ادا کرو، حج ادا کرو۔ تو بھائیو، پیار صرف جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ جی وہ یعنی بعد میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا جی وہ یار فلاں بیٹا جو چھوٹا بیٹا ہے نا یا منجھلا بیٹا ہے وہ بڑا رو رہا تھا، یار اس کو بڑا غم تھا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹسوے بہانے ضروری نہیں ہے کہ جی ویسے ہی بندہ دعوے کرے جی نہیں جی مجھے اپنے ابا سے بڑا پیار ہے۔ بھائی پیار ہے تو پھر اس کے حق بھی تو ادا کرو نا، اس کا قرضہ ادا کرو۔ جو کچھ اس نے ترکہ چھوڑا ہے، پہلے قرضہ دیکھو، قرضہ پہلے ادا کرو، پھر جو باقی بچتا ہے پھر جو ہے بیٹے کے لیے 1 روپیہ، بیٹی کے لیے 50 پیسے، آدھا روپیہ۔ یہ وراثت کی موٹی موٹی تقسیم ہے۔ افسوس ہے میرے بھائی، افسوس ہے کہ ورثاء جو ہے جو پیاروں کی وفات پر جو ہے ہاں جی آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، یہ میں لوں گا، یہ میں لوں گا، یہ میں لوں گا، یہ دکان میری ہے۔ ابا کو میں نے بڑا اس کے ابا کو جو ہے اس کی دیکھ بھال کی ہے، لہذا ابا نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ تیرا ہے، یہ میرا۔ لیکن اپنے دوست، اپنے پیارے جگری جو ہے ساتھیوں کی جو ہے ادائیگی، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی سر توڑ کوشش نہیں کرتا ہے، مال لینے کے لیے سارے تیار ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے والد گرامی جنگ احد میں شہید ہو گئے، قرض بہت زیادہ ذمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ حضور جی آپ ذرا میرے قرض داروں کو ذرا کہہ دیں کہ میرے ساتھ نرمی کریں، جب میرے کھجور کا باغ پک جائے گا نا تو پھر میں ان کا انشاءاللہ۔ جب کھجور کا باغ پکا تو اللہ کے حبیب کے پاس آئے کہ حضور باغ پک گیا ہے تو آپ ذرا تشریف لائیں، برکت کی دعا کر دیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی عبداللہ، میں جب تک نہ آؤں نا ہاں جی آپ نے دینا نہیں شروع کرنا ہے۔ پھر آپ آئے اور اس ڈھیر کے چاروں طرف آپ نے پتہ نہیں کیا پڑا اور جب برکت کی دعا کرتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اب قرض داروں کو بلائیں اور ان کو ان کی حیثیت، ان کی ضرورت کے جو ہے جو جنہوں نے لینا ہے دینا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جو وہ سارا کچھ جو ہے وہ قرضوں کا ڈھیر جو ہے اتر گیا اور وہ کھجوروں کا ڈھیر جو ہے جوں کا توں جو ہے پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی دعاؤں کی وجہ سے سارے قرض دار، سارے جو ہے قرضے والے بھگتا دیے گئے، سب کو چکتا اور نیل کر دیا گیا، اس کے باوجود ہی کھجوریں ویسی کی ویسی پڑی۔
عرض کی حضور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے لیے بچا کچھ نہ بچے، لیکن میرے ان قرض داروں کا جو ہے ان کا نظام چکتا ہو جائے نا، میں یہ سوچ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بھائی اللہ پاک نے تیرے ساتھ خیر کا مسئلہ کر دیا ہے، تیرے سارے قرضے بھی اتر گئے ہیں اور تیرے لیے سال کی خوراک اور جو ہے معاملات جو ہے روزی کا بھی زندہ۔ اگر میرے بھائیوں قرضہ نہیں اترا ہے، ہم واللہ اتنے دنیا کے حریص ہو گئے ہیں نا، چٹا مکر جاتے ہیں، چٹا کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے ابا سے لیا تھا نا، تو ابا جی وہاں قبرستان میں جا کے لے لو۔ یقین کرو ایسے فکریں ہم نے سنے۔ اپنے پیاروں کا یہ سب سے بڑا حق ہے کہ ان کے قرضوں کو ادا کیا جائے۔ جیسے ہم ان کے مال پر نگاہیں گاڑے ہوتے ہیں نا کہ جی یہ دکان میری، یہ مکان میرا، ابا حضور نے یہ ترکے میں چھوڑا ہے، یہ مجھے ملے گا جو ہے، ہم آئیو ان کے مال پر تو للچائی اور جو ہے ریجھی نگاہیں رکھتے ہیں، اور ان کے قرضوں کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی جو ہے سوچ وچار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی قبرستان سے جا کے قبرستان میں اپنے ہمارے ابا سے لے لو، کیونکہ تمہارا لین دین تو ہمارے ابا سے تھا نا، وہ تو چلے گئی۔ یہ ہے اصل محبت کہ اپنے پیاروں کا قرضہ ادا کیا جائے، ان کی وصیتوں کو پورا کیا جائے، جو کچھ وہ کر کے گئے، خیر کی وصیتیں، نیکی کی ترویج، نیکی کے کام، رفع عامہ کے کام۔ ہاں جی 1/3 مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، 33% مال ابا حضور کی وراثت میں سے آپ خیر کے کاموں میں خرچ کر دیں، باقی جو ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، زخمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو پہنچے تو وہ کہنے لگے حضور میرا پتہ کوئی نہیں، آخری وقت لگتا ہے، قریب ہے کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا جتنا بھی مال ہے نا سارا میں اللہ کی راہ میں نا وقف کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تیسرے حصے آپ نے فرمایا اس مال کو 3 حصے کرو، تیسرا حصہ جو ہے نا تقریباً 33% بنتے، 100 میں سے جو ہے 33 نمبر والا جو جیسے پاس ہوتا تھا نا، تو تیسرا حصہ جو ہے نا، تیسرا حصہ وہ تم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں، باقی وارثوں کو جو ہے وارثوں کے لیے بھی کچھ مال چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تیرے حق میں جو ہے، بخاری کی 2742 نمبر حدیث مبارک، وارثوں کے لیے بھی چھوڑو۔ یہ پیاروں کا بہترین حق ہے، اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں، آپ ان کے لیے دیگے نہ پکائیں، ان کے لیے قرآن خوانی اور جو ہے کل خوانیوں کا سلسلہ نہ بھی کریں، لیکن یہ کام میں جو بتلا رہا ہوں نا، یہ مستقل اور دائمی خیر کے کام ہیں جو آپ کو اپنے پیاروں سے انشاءاللہ کنیکٹڈ رکھیں گے، اگرچہ وہ اگلے جہان چلے گئے ہیں۔ آپ یہاں پر ہیں، آپ اپنے والدین سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنے چچا پھپھا اور ماسیوں سے، چاچیوں سے، اگر آپ جانے والوں سے کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو واللہ ان کی وصیتوں، ان کی نصیحتوں، ان کے قرضوں کو جو ہے ان کے لیے دعائے خیر دائمی جو ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کر جو ہے، مستقل نمازی بن کر جو ہے، آپ اگر مستقل نمازی بن جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کل خوانیے قرآن خوانیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ جب اتحیات میں بیٹھ کر یوں کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب یہ جملہ آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ کو کتنا پیار آئے گا، اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے کہتا ہے حضور ماں باپ میرے فوت ہو جائیں اور میرے پاس اگر میں نے ان کی خوب جی بھر کر خدمت نہ کی ہو، میں نے ان میں کوئی کمی کوتاہی چھوڑی ہو، تو اس کا کوئی حل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی رشتے ہیں، اگر ابا ہے تو چاچا تایا ہو گئے، اگر اماں ہے تو ماسیاں ہو گئی، یعنی ان کے وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں نا، ان رشتہ داروں کے ساتھ تو حسن سلوک کرتا رہے، اللہ تجھے اپنے ماں باپ کے جو ہے فرما بردار لوگوں کے اندر جو ہے، اولاد کے اندر جو ہے شامل کر دے گا، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو۔ جو کرنے کے کام ہیں مستقل بھائیوں ہم وہ کرتے نہیں ہیں، وصیت پر عمل کریں جیسے وہ وصیت کر گئے ہیں۔ قدردان لوگ جو ہوتے ہیں نا، احسان مند لوگ، اپنے پیاروں کی وصیت کو جو ہے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگرچہ خوشیوں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ میں ایک واقعہ سنا دوں، انہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ، مشہور صحابی ہیں اور ہر جنگ میں شریک ہوتے ہیں، 94 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں جو ہے دفن ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ، آخری صحابی ہیں، اور والد محترم جو ہے نا جنگ احد میں شہید ہوئے، جاتے ہوئے کہنے لگے بیٹا میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ہو یا نہ ہو۔ باپ جا رہا ہے احد میں اور بیٹے کو کہہ رہا ہے 9 بہنیں ہیں، 9 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے،
باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں واپس آؤں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بیٹے میں تجھے منت کرتا ہوں، میری وصیت ہے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے نا دغا نہ کرنا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، ان کی اچھی گھرانوں میں اچھی تربیت کر کے اچھے گھرانوں میں شادی کرنا جو ہے اللہ، کبھی ان کو یہ خیال نہ آئے کہ کاش میرا آج ابا زندہ ہوتا تو میرا ابا جو ہے میرے ساتھ کیسا پیار محبت کرتا، خیال رکھنا۔ باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے۔ انہی کا واقعہ میں نے سنا ہے نا کہ قرضہ بہت چڑھ گیا تھا، بہنوں کی وجہ سے قرضہ بہت چڑھ گیا، اللہ اکبر، اور انہوں نے دیکھ بھال کی انتہا کر دی۔ جب اپنی شادی کا موقع آیا نا، پہلے بہنوں کو رخصت کیا، پھر جب اپنی شادی کا وقت آیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھی عورت، پکی عمر کی عورت، خود کنوارے ہیں، پکی عمر کی بوڑھی عورت، تقریباً جو ہے سن رسیدہ عورت سے شادی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کی، کنواری سے کیوں نہیں کی، تم تو جو ہے کنوارے ہو۔ کہنے لگے حضور میری 9 بہنیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نا تجربہ کار لڑکی سے شادی کرتا، کچی عمر والی یا کنواری سے، اسے تو زندگی کے شیب و فراز کا کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، سو سن رسیدہ ہے، بوڑھی ہے، پکی عمر کی ہے، ہاں جی بیوہ ہے، اسے زندگی کے اونچ نیچ کا زیادہ جو ہے پتہ ہے، وہ زیادہ میری یعنی گویا میری بہنوں کی بھی وہ تربیت کرے گی، ہاں جی ہمارا بہترین جو ہے نظام چلے گا جو ہے، اللہ اکبر، جو ہے کہ میں کنواری لے آتا، میں چھچوری لے آتا، چھوٹی عمر کی لے آتا، تو وہ میری بہنوں کے لیے کہیں آزمائش نہ بن جائے جو ہے، اللہ اکبر، جو ہے عمر رسیدہ اسی لیے کہ تاکہ میری بہنوں کو بھی ان کا اپنی اماں کا یعنی یہ اماں کا بھی جو ہے روپ ان کو نظر آئے، ہاں جی اللہ اکبر، بھابھی بھی ہو اور اس بھابھی میں اماں کا بھی نقشہ جو ہے نظر آئے، ہاں جی میری بہنوں کی تربیت کا جو ہے نظام بھی جو ہے چل پڑے، جو ہے میں نے اسی لیے جو ہے بیوہ سے اور پکی عمر کی عورت سے شادی کی ہے۔ تو بھائیوں ان پیاروں کو منو مٹی تلے دفنانے کے بعد آپ پھر زمانے میں جگے اور بدماش نہ بن جائیں کہ جو ہے ہاں جی اللہ اکبر، جو احترام ان کا حق تھا جو ہے اللہ اکبر جو ہے، اور ہم ان کو وہ حق ہی نہ دیں، اور وہ ایسے کام کریں جو ہے جو شب و روز جو ہے ان کی زندگی جو ہے بھائیوں برباد نہ ہو، یعنی جو کام انہوں نے زندگی میں نہ کیے ہوں ہم وہ کام کر رہے ہوں، تو اس سے تو ان کو ثواب نہیں ملنے والا ہے نا، اس سے ان کی قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، آنکھیں اور روح ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کے جانے کے بعد اگر بدماشیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، نافرمانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو ہے، تو پھر تو میرے بھائیوں ان کے لیے جو ہے ہاں جی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی۔ انہوں نے آپ کے لیے اللہ اکبر کس قدر جو ہے قربانیاں دی ہیں، درد سے ہیں، بڑے بڑے اللہ اکبر، میں نے دیکھا بڑے بڑے جو ہے نوجوان ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ہے گالیاں دیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، ہاں جی ان کو ان کی زندگی میں ان کے گریبان تک ان کے ہاتھ دیکھے گئے، اور ایسا جو کرنے والے ہیں واللہ وہ بھی پھر ایک وقت میں ذلت کا نشان بن جاتے ہیں۔ جو نیک لوگ تھے دیکھو نا صحابہ کرام کی زندگی کو، سیدنا صدیق و فاروق و عثمان و غنی، ان کی اولادوں کو اللہ پاک نے، ان کی نسلوں کو جو ہے ان کے آباء و اجداد کے نیک مشن کو جو ہے اللہ پاک نے زندگی بھر جاری رکھا ہے۔ ذرا آل رسول کے موتیوں پر غور کریں نا، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، وقت نہیں ہے میں ان کی سخاوتوں کے قصے آپ کو سناتا کہ کتنے نیک لوگ تھے جو ہے آل رسول کے جو ہے یہ چشم و چراغ جو ہے۔ سرداران جنت جو ہے اللہ کے حبیب نے فرمائی نے کہ حسن و حسین میرے جنتی شہزادے، اور ان کے بعد کی ان کی اولادیں اس قدر عالم فاضل ہوئی ہیں، عابد زاہد ہوئی ہیں، ایسے سخی ہوئی ہیں جو ہے اللہ اکبر جو ہے کہ ایک کا نام تو زین العابدین ہے، امام زین العابدین، حضرت حسین کے ایک بیٹے کا زین العابدین، یعنی عابدین کا، عابدوں کا سردار۔ بیٹے آگے محمد ہیں، باقر ہیں، موسیٰ تقی نقی ہیں، یہ سارے یعنی ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں، ان کے روح میں جو ہے تقویٰ طہارت کی زندگی جو ہے ڈالی۔ موسیٰ کاظم ہے، حلم اور برداشت اخیر تھی، سخاوت اخیر۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وضو کر رہے ہیں، باندھی وضو کروا رہی ہے، لوٹا جو ہے مٹی کا تھا، وہ لوٹا گرا تو لوٹا ٹوٹ گیا۔ امام زین العابدین نے ذرا یوں دیکھا تو وہ باندھی بھی تو اللہ والی تھی نا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، قرآن پڑھنا شروع کر دے کہ والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے نیک بندے مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غصہ کو پی جاتے ہیں، ہاں جی آپ یوں دیکھنا، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یوں گھور کے دیکھا تو لوٹا جو ٹوٹ گیا، پانی بھی بکھر گیا، وضو بھی نامکمل رہ گیا، تو یوں گھور کر دیکھا تو جو ہے ہاں جی باندھی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا والکاظمین الغیظ، کہ حضرت مومن تو غصہ کو پی جاتے ہیں،
آپ نے اپنا چہرہ صحیح کر لیا، غصہ تھوک دیا، ہاں جی، والعافین عن الناس. پھر اس نے کہا بھی لوہا گرم ہے اور چوٹ مار دوں، انہوں نے کہا جی والعافین عن الناس، ہاں جی، کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. آپ نے فرمایا چلو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین. اس نے اگلی آیت بھی پڑھ دی، وہ بھی تو کوئی اللہ والی تھی نا، اس نے اگلی آیت پڑھ دی کہ واللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ نیکوکاروں کو پسند رکھتا ہے. پھر امام زین العابدین فرمانے لگے جا اللہ کی بندی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو آج کے بعد میری باندھی غلامہ نہیں ہے، بلکہ تو جو ہے آزاد ہے اللہ کے لیے، تو اپنے جہاں جانا جاتی جا. یہ آل رسول کی اولادوں کا حال ہے بھائیو. جب ہم نیک بن جاتے ہیں نا واللہ اولاد پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. قبریں ہماری ٹھنڈی رہتی ہیں، ہدیے تحفے ثوابوں کے مستقل چلتے ہیں، مستقل بلٹیاں جا رہی ہیں، ہاں جی، جا رہی ہیں، ہاں جی. پھر وہ اس طرح کی مصنوعی تقریبیں بیان کرنا، ہاں جی، بنانے کا جو ہے دیگیں کھڑکانے کا موقع کوئی نہیں بنتا ہے. پھر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہر وقت آپ کے دل میں یہی بات آ رہی ہے میرے ابا حضور کیسے ہوں گے، ان کے لیے میں اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی ولوالدی ہر وقت آپ ان کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ہاں جی، دعاؤں کے ہدیے اور تحفے بھیج رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان جاتے تھے. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی، اللہ کے حبیب نے اپنے اماں جان کی قبر کی زیارت کی. فبکا، آپ کا آپ خود بھی روئے. ظاہر 6 سال کی عمر کا بچہ ہو، ہاں جی، اور وہ اتنے لمبے ابوا مقام پر جو ہے، اپنے مکہ سے کتنی دور جو ہے، مجھے فاصلہ یاد نہیں ہے ابوا مقام، جب آپ واپسی آ رہی تھی اپنے ننیحال کو مل کر آ رہے تھے، تو اس وقت آپ کی اماں جو ہے آخری دم پر ہے. ظاہر ہے 6 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے. پھر آپ روئے، آپ نے پھر اپنی اماں جان کی قبر پر زیارت کی اور پھر روئے، اور دو ہے صحابہ کو رلا دیا، فمن حولہ، جو یہاں کھڑے ہوئے تھے. باقاعدہ اللہ پاک سے اجازت طلب کی کہ اللہ میں اپنی اماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں. پھر دعا سکھائی ہے بھائیو، السلام علیکم اہل الدیار، اے اس جہان کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. انتم سلفون ونحن بالعصر، تم اس قبرستان میں شہر خموشہ میں ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بھی تمہارے بعد آ رہے ہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ دعائیں سکھائی ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ہمہ وقت کنیکٹڈ رکھا ہے. یہ نہیں کہ تم بس ان کو بھول جاؤ، دفن کرو اور بس بھول جاؤ. نہیں، دفن کرنے کے بعد بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کے لیے اتنی دیر تک کھڑے ہو کے دعا مانگو قبر پر کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے بانٹ بٹا کے پکا پکو کے کھا لیا جاتا ہے، اتنی دیر جو ہے تم اپنے ابا کی قبر پر، اپنے اماں کی قبر پر، اپنے پیاروں کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگو. وہ ہم تو جنازہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، وہاں اتنی دیر کون کھڑا ہوگا. ہم تو یہی بتا رہے ہیں بھائی، جو طریقہ ہے مسنون جو ہے، ہم ان کی طرف جو ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کہ جی جناب سبحان اللہ ابا حضور کی جو ہے کل خانی پر 22 دیگیں. ہمارے یہاں ایک قریبی ایک ساتھی ہے، اپنی اماں کی جو ہے کل خانی پر 22 دیگیں پکا دی. 22 دیگیں کھلایا کس کو ہے؟ سیاسی بگوڑوں کو، بڑے بڑے دھنتر قسم کے جن کے پیٹ پہلے ہی سے حرم گیٹ بنے ہوئے ہیں. نہ یتیموں کا حصہ، نہ بیواؤں کا حصہ، نہ کہ مسجد کا حصہ، نہ مدرسے کا حصہ، نہ جو ہے جو ہاں جی بھوکے پیاسوں کا حصہ، فقیر وسائل والمحروم، کوئی حصہ نہیں. دنیا دیکھے گی، کیمرے چمکیں گے، ہاں جی ویڈیو بنے گی، اخباروں میں آئے گا فلاں صاحب نے جناب ہاں جی اپنے ابا کے لیے اتنا کچھ کیا، نہیں کیا تو لانتیں برسیں گی. اور بھائی یہ تو ایک وقتی ہے، عارضی ہے اور مسنون بھی نہیں ہے. اللہ کے حبیب کے بھی تو کتنے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں. آپ کیوں نہیں مستقل کیوں نہیں کنیکٹ ہو جاتے؟ اپنے بزرگوں سے مستقل کیوں نہیں رابطہ کر لیتے؟ مستقل ان کے ساتھ، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے لیے تلاوت کے ہدیے، ذکر و اذکار کے ہدیے، درود پاک کی جو ہے تحفے جو ہے ہاں جی ان کے لیے مغفرتوں کی فضائیں، ہوائیں، نورانی جو ہے ادائیں، ہاں جی بلائیں جو ہے میرے بھائیو، یہ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ہے، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہاں یہ دنیا کو نظر نہیں آئے گا، دنیا کو نظر نہیں آئے گا، یہ میرے اللہ کو نظر آئے گا، میرے اللہ ہی بخشنے والے. تو میرے بھائیو اللہ کے حبیب اب زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ادا کرتے رہے. بار بار آپ مدینہ منورہ کے قبرستان جنہیں بقیع غرقت کہتے ہیں، جو میرے محبوب کی مسجد کے ساتھ ہی قبرستان ہے، مدینہ منورہ کا قدیمی قبرستان جو ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہاں جی جب میری باری ہوتی آپ میرے پاس ہوتے تو رات کے وقت آخری حصے میں آپ قبرستان چلے جاتے.
جب آپ کو اپنا پیارا کوئی یاد آتا نا، اللہ قبر، ہم تو کوئی سال ہو گیا جا کے نہیں دیکھا ابا کی قبر ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، وہاں جا کے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار میں بھی یہاں آؤں گا، میرا ابا جو آ گیا، میری اماں آ گئی ہے، میں بھی یہیں آؤں گا، دیکھا ہی نہیں جا کے، خیر خبر ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار قبرستان جاتے، اور 8 سال بعد آپ شہدائے احد کا جو ہے جنازہ پڑھنے کے لیے احد کے مرغزاروں اور جو ہے جہاں شہدائے احد جو ہے دفن ہے نا، وہاں پر آپ 8 سال، زندگی کے آخری سال جب آپ اللہ کے پاس جانے والے تھے، اس وقت جا کے آپ نے پھر دوبارہ جنازہ پڑھا، جی بھر کے دعائیں کی۔ بھائی مستقل ٹچ رکھیے، مستقل ٹچ رکھیے، یہ پیاروں کا حق ہے، فوت شدہ پیاروں کا یہ حق ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ہمارے لیے قربان کر دی ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح اپنے اولادوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کیا صرف ہم ہی کر رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ نے بھی تو اپنے وقت میں ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کیا، ان کا حق نہیں ہے آج ہم ان کے لیے نمازی بن کر یہاں تحیات میں بیٹھ کر، تشہد میں بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں، رات کی تاریکیوں میں اذان فجر سے پہلے اٹھ کر 2-4 رکعتیں پڑھ کر تہجد کے اندر جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کو دعاؤں کے ہدیے تحفے بھیجیں، ان کا حق نہیں بنتا؟ جن کے دم قدم سے آج یہ DSP بنا ہوا ہے، RPO DPO بنا ہوا ہے، یہ بڑے بڑے عہدوں پر یہ پہنچا ہوا ہے، ان لوگوں کی محنتیں دیکھو نا۔ باپ پھٹی پرانی جوتی کے اندر، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر پھر رہا ہوتے، کوئی بات نہیں، میرے بچوں کی عید کی جو ہے شاپنگ جو ہے مکمل ہو جائے، 200-300 کا سلیپر پہن کر بچوں کے لیے جو ہے اچھی سے اچھا جو ہے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام اسمی کہتے ہیں، یہ خلیفہ ہارون رشید کے بچوں کا استاد تھا، اسمی بہت نیک آدمی تھا، خلیفہ ہارون رشید جو انتہائی متقی بادشاہ تھا، اور آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ بچوں کے لیے استاد بھی اللہ والا رکھا ہوا ہے۔ آج تو دیندار جو ہے حافظ قرآن اور جو ہے دیندار امام، مسجد کا امام، اس کی ہمارے ہاں کوئی وقت نہیں ہے نا، ہم ان کو سمجھتے کہ یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے۔ کتنی یہ عظیم شخصیت ہے کہ ورنہ ہمیں نماز، 5 وقت نماز کے لیے جو ہے ہمارے لیے کس قدر خوبصورت جو ہے، کچھ بھی نہیں لے رہا ہے، اذان دے رہا ہے، اور اذان دینے والا جو ہے کس قدر اس کا رتبہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو ہے اذان دینے والے مؤذنین جو ہے نا جی، قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، دوسروں سے یہ ممیز اور ممتاز ہوں گے، دوسروں سے یہ نظر جی واضح نظر آ رہے ہوں گے، جو ہے یہ میرے جو ہے اس امت کے جو ہے مؤذن ہیں، مؤذنین ہیں۔ ہاں، مؤذن کی بخشش کے لیے ہر وہ چیز دعا کرتی ہے جو اذان کی آواز سنتی ہے، اس کی اذان والے کا یہ عالم ہے، اور نماز پڑھانے والے کے لیے کتنا بڑا اجر ہے اور ثواب ہے۔ اندر پڑھی۔ ہمارے ہاں ہماری نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو امام اسمی فرماتے ہیں، میں بصرہ کے قبرستان میں عجیب منظر دیکھتا ہوں، ایک بیٹی 2 قبروں کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے، اور جو ہے آنکھوں سے آنسو جھڑ چل رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ کلمات یہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والے تو ہے، یا اللہ تو نے میرے ماں اور باپ کو مجھ سے پہلے پیدا کیا، اور تو مجھ سے پہلے ان کو لے کے چلا گیا۔ یہ ایک بچی اپنے ماں اور باپ کی قبر کے درمیان میں کھڑی ہوئی جو ہے رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور وہ اپنے اللہ سے مخاطب ہے، اللہ تو نے میرے ماں باپ کو مجھ سے پہلے پیدا کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے مجھے سکون دیا، مجھے پیار دیا، ہاں جی انہوں نے مجھے بڑا جو ہے اچھا رکھا جو ہے یا اللہ، اور جب چاہا تو نے مجھ سے ان کو جدا کر دیا اسے۔ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، ان کے بعد میری بھی حفاظت فرما۔ یہ بچی دعا مانگ رہی ہے۔ باتیں بہت ساری میرے بھائیوں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر جو ہے اذا مات الانسان ان کا تعامل ہو جو ہے اپنے بچوں کو بھی اس نہج پر جو ہے تیار کیجئے جو ہے، ہاں جی اللہ اکبر۔ جو ہے میں ایک واقعہ سنا ہی دوں، اگرچہ 2-4 منٹ ہو جائیں، تو ایک واقعہ ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ کے حبیب کا شہر ہے، اور امام ایک فروغ ہے، سپاہی ہیں فروغ، وہ جہاد میں جب جانے لگے تو اپنی
بیوی سے کہتے ہیں یہ 30,000 اشرفیاں ہیں، دینار ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھنا، اور جو اللہ مجھے بیٹا دے یا بیٹی دے، ہاں جی ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہو، ابھی وہ ماں کے بطن میں ہے، کہ جو بھی اولاد اللہ دے اس کی پرورش جو ہے خالص دین پر کرنا، ہاں جی تاکہ میری مرنے کے بعد نا میری قبر ٹھنڈی ہو، میرے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام ہو، نیکیوں کی برسات ہو، دعاؤں کے ہدیے اور تحفے جو ہے ملتے رہیں، جو میرے اس بچے یا بچی کو جو بھی اللہ دے جو ہے میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ 30,000 اشرفیاں چلے گئے، 27 سال کے بعد آئے، 27 سال کے بعد، 27 سال کے بعد جو ہے بچہ پیدا ہو کر جوان تو ہو ہی جاتا ہے نا شباب میں، ہاں جی اللہ اکبر جو ہے، اور پھر واپس آئے تو گھر پہچانا، اور نیزہ ہاتھ میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، نیزے سے جو ہے دروازے کو دھکا دیا اور گھوڑے سمیت کے اندر جو ہے چلے آئے، ہاں جی آگے دیکھو تو ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ جناب گھوڑے کی لگام پکڑ کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا عدو اللہ انت دخلت علی حرمی، ہاں جی اے اللہ کے دشمن تو میرے گھر میں داخل ہو گیا بغیر اجازت جو ہے۔ اس نے کہا میرے بھائی یہ گھر میرا ہے، ہاں جی میں فروغ ہوں۔ شور شرابہ ہو گیا۔ امام مالک کا استاد ہے یہ بندہ، امام ربیعۃ الرائے، جس نے باپ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور کھڑا کر لیا جو ہے، یہ اس وقت مدینہ منورہ کا امام ہے اور مسجد نبوی کا مصلی میں امامت کرنے والا ہے، اللہ کے حبیب کے مصلی کا جو ہے۔ یہ باپ بیٹا آپس میں جو ہے گتھم گتھا ہو گئے ہیں، وہ کہتا نہیں یہ میرا گھر ہے، وہ کہتا نہیں یہ میرا گھر ہے۔ اتنے میں آواز سنی، امام مالک بھی تشریف لے آئے، شور و شغب جو ہوا، انہوں نے کہا بھائی بزرگوں حوصلہ رکھیں، آپ کے لیے ہم رہائش کا علیحدہ بندوبست کر دیتے ہیں، آپ ایک ایسے گھر میں کیوں گھس آئے ہیں جو آپ کا ہے ہی نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں فروغ ہوں، میں آج سے 27 سال قبل یہاں اللہ کی راہ میں نکلا تھا جہاد میں، اور علاقے سے علاقے فتح کرتا میں آگے چلا گیا، 27 سال بیت گئے ہیں، میں اس گھر کا مالک ہوں، یہ کیوں گھسا ہوا ہے میرے گھر میں؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہ میرا وہی بیٹا ہے جو ماں کے بطن میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اتنی یہ آوازیں شور شرابہ جب ماں نے اوپر سے سنا، کہنے لگی بیٹا ربیہ، اور ربیہ یہ تمہارے ابا حضور ہیں یار، لے آؤ، چھوڑو یار کیا ابھی معافی مانگی، ابا حضور مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا جو ہے 27 سال کے بعد اگر ہم اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کریں گے نا واللہ قبر ٹھنڈی ہوگی، حشر ٹھنڈا ہوگا، اور آخرت میں کیا کمال میرے بھائیوں، ہاں جی یہاں سے ہدیے اور تحفے دعاؤں کے چلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے، اللہ اکبر جو ہے، ہاں جی صبح فرمانے لگی، کہنے لگی، وہ رات کو پوچھا وہ جو پیسے کچھ چھوڑ کر گیا تھا کیا بناؤں؟ کہ حوصلہ رکھیں آپ ذرا میرے سرتاج، حوصلہ رکھیں، میں آپ کو ساری جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے دیتی ہوں، آپ کو جو ہے سارا ایویڈینس اور پروف دیتی ہوں، سارا کچھ جو ہے آپ جو آرام تو کر لینا۔ صبح کی اذان ہوگی تو بیوی کہنے لگی کہ آپ ذرا مسجد جائیے نا، مسجد نبوی الشریف، اللہ اکبر، جن میں ایک نماز کا اجر اور ثواب 1000 نمازوں کا ثواب ہے، جو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے مہکی ہوئی مسجد ہے، اللہ اکبر جو ہے۔ جب وہاں پہنچے نماز ادا کی، ہاں جی پیچھے جگہ ملی تو دیکھا ایک جمع غفیر ہے، مجمع ہے لوگوں کا، اور ایک بندہ بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، قال اللہ قال رسول، حدیث مبارکہ کا درس دے رہا ہے جو ہے، ہاں جی اللہ اکبر جو ہے کمال، دنیا موندھی ہوئی پڑی ہے جو ہے، ہاں جی توجہ اور دھیان سے سن رہی ہے، یعنی دل میں کہنے لگی یار کمال آدمی ہے، بڑا علم والا بندہ ہے، ہاں جی اللہ اکبر جو ہے۔ انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون ہے عالم جو ہے اس وقت درس دے رہا ہے؟ ان کہ آپ کو نہیں پتہ یہ امام ربیعۃ الرائے ہیں، امام مالک کے استاد ہیں رحمہ اللہ۔ ہاں جی اچھا، پھر دل میں جناب سبحان اللہ، دل میں جو ہے بڑا خوشی کے سوتے پھوٹنے لگے کہ یار میرے بچے کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے، وہ میرے نبی کے مصلی کا امام بن گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب گھر آئے تو اپنی بیوی کو کہنے لگے واللہ میں نے دنیا پھر یہ 27 سال میں اللہ کی راہ میں ملک سفر کرتا رہا ہوں، لیکن جو رتبہ مقام جو شان میں نے تمہارے بیٹے کی دیکھی ہے نا، ہاں جی وہ نبی کے مصلی کا امین اور وارث بنا ہوا ہے جو ہے، میں نے ایسی شان کسی اور کی نہیں دیکھی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی حضرت وہ 30,000 اشرفیاں آپ کو زیادہ محبوب ہیں یا بیٹے کا یہ اسٹیٹس جو ہے آپ کو محبوب زیادہ ہے؟ کہنے لگی واللہ میرے بیٹے کے عزت و احترام اور وقار کے مقابلے میں وہ تو چند ٹھیکریاں ہیں۔ کہتی ہیں میں نے تو اس کی تربیت پر خرچ کیا، کہتی ہیں اللہ پاک کی قسم ہے تو نے ان کو ضائع کوئی نہیں کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اللہ معاف، ہم نے تو بس مولویوں کا جو شان اور مقام سمجھا ہوا ہے نا وہ آپ حضرات کے سامنے ہی ہے جو ہے، ورنہ واللہ یہ دیکھ لیں کہ جو ہے بیوی کو خوش ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم نے ضائع نہیں کیا۔ تو جب ہم اپنی اولادوں کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے، انہیں دین کی سمجھ بوجھ دیں گے، قرآن و حدیث پڑھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، انہیں دعائیں سکھائیں گے، حقوق اور والدین کے پھر انشاءاللہ پیاروں کے حقوق یہ ادا کریں گے، ہر وقت آپ سے کنیکٹڈ رہیں گے۔ باپ اگر قبرستان چلا گیا، ماں چلی گئی، شہر خاموشیوں کے اگر باسی بن گئے، پیچھے سے انشاءاللہ یہ اولادیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے دعاؤں کے ہدیے اور تحفے بیچتی رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔
الحمدللہ نحمدہ